الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے خوش نصیب کے لیے بہت خوبصورت بشارت ہے کہ دنیا میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل ایسا آدمی روز محشر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اور شفاعت سے مشرف ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید پارہ 2 آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ مطلب یہ کہ یہ جو سہولت دی گئی بیمار کی، مسافر کی، اور طاقت کے بارے میں جو بتایا گیا، تو یہ ہر آدمی کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ ہر آدمی خود اپنے فزیکل معاملات کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے اعتبار سے فیصلہ کر سکتا ہے، باقی سزا اور جزا دینا اللہ کا کام ہے۔ لیکن اس قاعدے اور قانون کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے قاعدے قانون کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال رہے کہ یہ روزہ خود ہماری اپنی آخرت کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، روحانیت کے لیے، جسمانی فوائد کے لیے، روحانی فوائد کے لیے بہت ضروری ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز کو فرض قرار دیا گیا، اسی طرح رمضان کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ نماز معراج کی شب فرض ہوئی، جبکہ روزے شوال المکرم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ تو اب جو کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کرے تو یقیناً اس نے کفر کیا، اس نے اسلام سے اپنے آپ کو باہر کیا۔ جیسے نماز کا انکار کرنے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ویسے ہی روزے کا انکار کرنے والا، یعنی فرائض اسلام جن کی بہت اہمیت ہے اور ان کی یقینی اہمیت ہے کہ یہ اسلام کے پلرز ہیں، ستون ہیں، تو جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والا ہے۔ اور جن باتوں کا قرآن میں واضح طور پر حکم دے دیا جائے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیا جائے اور انہیں فرض قرار دیا جائے، تو ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا خود اپنی آخرت کو تباہ کرنے والا قرار پائے گا۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی سبب سے فرض ہوئے، کسی نہ کسی بات کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ مثلا صفا مروہ کی سعی، حاجیوں کا دوڑنا صفا مروہ کے درمیان کیوں ہوا؟ کہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، انہوں نے اپنے لخت جگر کی پیاس کے سبب سے اس تڑپ میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان جو چکر لگائے، جو دوڑ لگائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دوڑ کی یاد کو، اس کوشش اور کاوش کو تازہ رکھنے کے لیے ہر حاجی کے لیے، ہر عمرے کے زائر کے لیے لازم کر دیا کہ یہ اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ عبادت کا ایسا جزو بن گیا کہ یہ لازم ہو گیا۔ آپ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں پانی کی تلاش میں اگرچہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہی تھیں، دوڑ لگا رہی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس طرح دوڑنا پسند آیا۔ ایسے ہی اللہ عز و جل نے رمضان میں کچھ دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غار حراء میں، بالخصوص غار حراء میں گزارے گئے دنوں کو پسند فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غار حراء میں رہ کر ایسی عبادت کی کہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے پرہیز کرتے تھے
اور رات کو خوب ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے روزے ہم پر فرض فرمائے، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ یہ روزے تو پچھلی امتوں میں بھی تھے، یہ تم پر کوئی نئے نہیں ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں بالکل بھی کسی تشویش میں نہیں جانا، کسی پریشانی میں نہیں جانا کہ تم پر کوئی بڑی مشکل ڈال دی گئی، کوئی بڑا امتحان ڈال دیا گیا۔ نہیں، یہ امتحان ضرور ہے، یہ امتحان ضرور ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا تم پر یہ روزے فرض کیے گئے، آگے بتایا کہ یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، وجہ بتائی، پھر اس کا سبب بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا ملنے والا ہے۔ ایک طرف فرضیت، دوسری طرف اس کی وجہ، اور تیسری طرف اس کے انعام کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ انعام کیا ہوگا؟ انعام ہوگا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں تو اعلان فرمایا ہے کہ پرہیزگار اللہ کو پسند ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، اگر یہ سمجھو کہ گورے پر، کالے پر، اور کسی شے پر، کسی طاقت پر، کسی مال اور دولت پر، اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی شے پر اگر تم فخر کرتے ہو تو مت کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر تم سمجھتے ہو تو سمجھ لو، اگر فوقیت ہے اللہ کے یہاں پر تم میں سے کسی کو کسی پر، تو فقط وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تو جس نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیا تو بس وہی فوقیت والا ہے، وہی تم میں افضل ہے، وہی تم میں اعلیٰ اور بڑھیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تقوی اور پرہیزگاری معیار ہے اللہ کی بارگاہ میں بلند درجے کے لیے، اور رمضان کے روزے تقوی اور پرہیزگاری کا سبب ہیں، وسیلہ اور بہانہ ہے۔ تو کتنا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس سے کم ہمت ہو جانا، حوصلہ توڑنا، اور یوں گھبرانا کہ گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، کام کرنا پڑ جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر نہیں رکھنی، بلکہ ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ اور روزے فرض کر کے تقوی اور پرہیزگاری تبھی تو ملے گی کہ جب ہم مشکلوں کو برداشت کریں اور نعمتوں کو چھوڑ دیں، آسانیوں کو چھوڑ دیں، اور وہ کام کہ جو ہمارے لیے آسان تھا، کھانا اور پینا ہمارے ہاتھوں میں تھا، ہمارے اختیار میں تھا، اللہ کی رضا اور اس کی دوستی کی خاطر، اس کی محبت میں، صرف اس کی خاطر اگر ہم چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دبلا پتلا کم کھانے والا بے حد پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے کہ جو دبلا پتلا ہو اور کم کھانے والا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے میں ہم کس وقت کھانا چھوڑتے ہیں؟ روزے میں ہم ایک سحری کے وقت کھاتے ہیں، ایک افطار کے وقت کھاتے ہیں، یعنی صبح اور شام کا کھا لیتے ہیں، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ میڈیکل سائنس کی طرف جائیں، طب کی طرف جائیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دوپہر کا کھانا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات نقصان دہ بھی ہے۔ اگر ہم اس سے بچت کا راستہ اختیار کریں، احتیاط کریں انشاءاللہ عز و جل، تو یہ ہوگا کہ ہم سحری اور افطار متوازن طریقے سے کریں اور روزہ رکھ لیں، اللہ پر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، تو انشاءاللہ ہمارا جسم بھی تندرست اور توانا رہے گا۔ تو یوں ہمیں روزے کی بہت ساری برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔